عربی سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم 8 کلاسز پڑھ چکے ہیں، 8 لیسن ہمارے ہو چکے ہیں، جس میں اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ فیملی کے بارے میں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں گفتگو کیسے کریں گے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے ایک حوار اور ایک مکالمہ پڑھ لیا تھا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ حوار زبانی یاد بھی کیا ہوگا، اور اس پر مشق اور تمرین بھی آپ نے کی ہوگی، اور اس پر پریکٹس بھی آپ نے کی ہوگی، اس پر آپ نے بات چیت اور تکلم بھی کیا ہوگا، اس کو زبان پر جاری بھی کیا ہوگا۔ آج ہمارا 9واں سبق ہے، تو آج ہم پڑھیں گے گھر کے بارے میں، کہ گھر کے بارے میں ہم کیسے پوچھیں گے کہ بھئی یہ آپ جس گھر میں رہتے ہو وہ کس کیفیت کا ہے۔ سب سے پہلے سوال ہوگا هل تسکن فی بیت ام شقۃ، کیا آپ گھر میں رہتے ہیں یا فلیٹ میں رہتے ہیں۔ حل کیا، تسکنو آپ رہتے ہیں، فی میں، بیتن گھر، گھر کو بیتن بھی کہا جاتا ہے اور دارن بھی کہا جاتا ہے، دونوں میں کچھ فرق ہے۔ دارن اس گھر کو کہتے ہیں جس میں صحن بھی ہو بڑا اور کئی کمرے ہو اس میں، اور اس میں باغیچہ بھی ہو، اور بیتن اس گھر کو کہتے ہیں جس میں ایک کمرہ ہو چھوٹا سا اور کوئی صحن اس کا نہ ہو، بلکہ کچن ہو اور باتھ روم ہو بس۔ اور شقۃن کا معنی ہے فلیٹ۔ تو سوال هل تسکن فی بیت ام شقۃ، کیا آپ گھر میں رہتے ہیں یا فلیٹ میں رہتے ہیں۔ تو جواب، اگر آپ گھر میں رہتے ہیں تو جواب دیں گے اسکن فی بیت والحمد للہ، میں گھر میں رہتا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر الحمدللہ۔ اور اگر آپ فلیٹ میں رہتے ہیں تو آپ کہیں گے اسکن فی شقۃ، میں فلیٹ میں رہتا ہوں۔ پھر سوال ہوگا هل بیتکم واسع او ام ضیق، کیا آپ کا گھر کشادہ ہے یا تنگ ہے۔ تو اگر گھر کشادہ ہے تو آپ کہیں گے بیتنا واسع والحمد للہ، بیتنا واسع والحمد للہ۔ اور گھر اگر تنگ ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے کافی ہے تو آپ کہیں گے بیتنا ضیق الا انہ یکفینا، ہمارا گھر تنگ ہے لیکن ہمارے لیے کافی ہے، گزارو اس میں چل جاتا ہے۔ پھر آپ پوچھیں گے کم غرفۃ فی دارکم، آپ کے گھر میں کتنے کمرے ہیں۔ تو کمرے جتنے ہوں گے اسی حساب سے آپ گنتی لگائیں گے، تو آپ کہیں گے تحتوی بیتنا علی 3 غرف، ہمارا گھر 3 کمروں پر مشتمل ہے۔ یا آپ اس طرح کہیں گے فی بیتنا 4 غرف، ہمارے گھر میں 4 کمرے ہیں۔ جتنے بھی ہوں گے اتنا آپ نمبر لگا کر بتا دیں گے۔ پھر سوال ہوگا هل لبیتکم حدیقۃ ام لا، کیا آپ کے گھر میں باغیچہ گارڈن ہے یا نہیں۔ تو جواب میں اگر ہے باغیچہ تو آپ کہیں گے فی بیتنا حدیقۃ واسعۃ والحمد للہ، ہمارے گھر میں ایک کشادہ باغیچہ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو آپ کہیں گے للاسف لیس فی بیتنا حدیقہ، بہت افسوس ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی باغیچہ نہیں ہے۔ پھر آپ پوچھیں گے حل بیتک ملک ام استئجار، کیا آپ کا گھر آپ کا ذاتی ملکیت ہے یا کرائے پر ہے۔ تو اگر ذاتی ملکیت ہے تو آپ کہیں گے بیتنا ملک والحمد للہ، ہمارا گھر وہ ہماری ذاتی ملکیت ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر الحمدللہ۔ اور اگر آپ کہیں گے اگر آپ کا گھر کرائے پر ہے تو آپ کہیں گے کہ بیتنا مستأجر حالیا، ہمارا گھر کرائے پر ہے فی الحال، یعنی فی الحال ہمارا گھر کرائے پر ہے۔ مستأجر استئجار، استئجار کا معنی بھی ہے کرایہ،
کرایہ اور مستاجرن کا معنی ہے کرائے پر ہے۔ تو یہ تقریباً 10 جملے ہو گئے، 5 سوالات ہو گئے، 5 جوابات ہو گئے، 10 سینٹینسز ہو گئے۔ ان 10 سینٹینسز کو آپ یاد کریں گے اور مکالمہ کریں گے، گفتگو کریں گے، اس کو حوار کی شکل میں آپ دہرائیں گے، مشق اور تمرین کریں گے، اس کی ایکسرسائز کریں گے اور اس کو اپنی زبان پر جاری کریں گے۔ اور یہ ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید نیکسٹ ویڈیوز کا انتظار کریں۔ مزید ہم حوارات اور مکالمات آگے پڑھیں گے۔